وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کر اور ہم سے قریب ہو جا۔ ہمارے قریب ہونے کے لیے صرف سجدے کی دیر ہے۔ سجدہ کر اور ہم سے قریب ہو جا۔ اللہ نے اپنے قریب ہونے کے لیے سجدے کا بیان کیا کہ جو مجھ سے قریب ہونا چاہے وہ کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے قریب ہونے کے لیے درود پاک کا بیان فرمایا کہ جو مجھ سے قریب ہونا چاہے وہ درود شریف پڑھے۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے نا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے قریب ہونے کے لیے سجدے کا حکم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ہونے کے لیے درود پاک کا حکم فرمایا۔ اسی لیے نیک صالحین اولیاء ابرار راتوں کو سجدے اور درود شریف میں گزار دیتے ہیں۔ وہ اپنی راتیں سوتے ہوئے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور درود پاک کے اندر گزارتی ہیں۔ نیک ابرار، اسرار، اوتاد، اولیاء، صالحین، بڑے بڑے محدثین، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو دیکھ لیں، ساری رات مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کر کھڑی ہو کر درود و سلام پڑھتے رہتے تھے ہاتھ ڈال کر، اور فرماتے تھے یا اللہ میرے پاس اور تو کوئی نہیں، یہ ایک نیک کام ہے کہ میں نے ساری رات تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا واسجد واقترب، اگر میرے قریب ہونا ہے تو سجدہ کرو۔ اور تاجدار انبیاء آپ نے فرمایا اگر میرے قریب ہونا ہے تو درود پڑھو، درود کی کثرت کرو، کیونکہ قیامت والے دن وہی میرے نزدیک سب سے زیادہ ہوگا جو درود کثرت سے پڑھتا ہوگا۔ یا رسول اللہ، معلوم ہوا کہ سجدے میں مومن جو ہے وہ رب کے قرب خاص میں ہوتا ہے، کیوں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے، قریب قرب سے ہے، یعنی قریب، قرب، نزدیکی، وصل، تو حضور نے سجدے میں مومن سجدے کی حالت میں مومن جو ہے وہ خدا کے قرب خاص میں ہوتا ہے، اور درود شریف میں مومن مصطفیٰ کے قرب خاص میں ہوتا ہے۔ درود پاک میں، سجدے میں خدا کا قرب خاص، اور درود میں مصطفیٰ کا قرب خاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اور محدثین علماء نے لکھا کہ جو اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ اس میں کوئی کاہلی یا اس میں کوئی کمی بیشی جانے یا نہ کرے تو وہ جاہل ہے. جو اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ جاہل ہے. کیوں؟ اس کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ سجدہ کرے. تو جو سجدہ اللہ کو نہ کرے، اللہ رب العزت کی ذات کو سجدہ نہ کرے، وہ جاہل ہے. جو خدا کو سجدہ نہ کرے وہ جاہل ہے. اور جو مصطفیٰ پر درود نہ پڑھے وہ ابو جہل ہے. کیونکہ ابو جہل ہی تو درود سے بھاگتا رہا. ابو جہل ہی تو حضور کے قریب آنے سے بھاگتا رہا کہ حضور کے قریب نہیں آنا. حضور کے تو جن کو حضور کے قریب ہونا ہے وہ درود پڑھتے ہیں، اور جن کو حضور کے قریب معاذ اللہ العیاذ باللہ نہیں ہونا وہ بھی درود سے بھاگتے ہیں. تو جو سجدہ نہ کرے اللہ کو وہ جاہل ہے، اور جو حضور پر درود نہ پڑھے وہ ابو جہل ہے. وہ جاہلوں کا سردار ہے، جاہلوں کا باپ ہے جن سے جو درود نہ پڑھے. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جس نے رب حکیم کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور تعظیم نہ کی، اس کا پہلا نام تھا عزازیل. وہ عزازیل سے شیطان ہو گیا. کیوں؟ رب نے کہا آدم کو سجدہ کرو، رب نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. اس کی تفسیر ہم درجنوں مرتبہ بیان کر چکے ہیں ان آیات کی. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. تو وہ عزازیل سے، اچھا اب اس کا کوئی نام عزازیل جانتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ آج سنیں. کیوں؟ اب سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو شیطان قرار دے دیا گیا اور شیطان مشہور کر دیا گیا. اسی لیے آج ہر کوئی اس کو شیطان اور ابلیس کے نام سے جانتا ہے. شیطان اور ابلیس کے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کرنا شیطانیت اور ابلیسیت کے اندر بند اس کو منتقل کر دیتا ہے. سجدہ نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا اور سجدہ کر دینا اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے، اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے. جیسے کہ قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سجدے سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. حالانکہ اللہ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. مگر یہ ضروری نہیں کہ کیا وہ صرف مسلمانوں کی شاہ رگ کے نزدیک ہے. قرب پائے گا مسلمان، شیطان یا حیوان یا وہ جو ابلیس یا کافر وہ قرب میں نہیں جائیں گے. گو کہ اللہ تو ان کی بھی شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے. تو جو اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ تو ہے جاہل، جو خدا کو سجدہ نہ کرے. اور جو مصطفیٰ پر درود نہ پڑھے، درود کا انکار کرے، وہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا سردار ہے. اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور
اللہ نے حکم دیا تو وہ عزازیل تھا جس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا، ابلیس بن گیا۔ اور اس کا اب اسی آپ گراف کے اوپر چلتے چلے جائیں، اسی کے پیرالل، تو معلوم ہوا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کی اولاد کے زمرے میں گنا جائے گا، شیطان کی اولاد۔ کیوں؟ سجدے کا حکم ہی اس لیے دیا گیا تھا، غور کریں ان جملوں کے اوپر، کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور درود پاک سے قرب مصطفیٰ اور سجدے سے قرب خدا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے یہ خدا کے قرب سے ملاتا ہے، یہ خدا کے قرب میں داخل کرتا ہے انسان کو۔ درود شریف جون سا ہے، تو درود شریف، درود پاک پڑھنے والے حضور کے قریب کہلائے، اور جو درود سے بھاگے وہ ابو جہل ہوا۔ اسی طرح سجدے کا اور درود پاک کا حکم، سجدے کا بھی قرآن میں آیا اور درود کا بھی قرآن میں آیا، دونوں چیزوں کا حکم قرآن کے اندر آیا۔